مہمان آتے تھے اکثر مسلمان، تو مما ان کو چائے جب بنا کے دیتی ہوتی تھی اس کے اندر تھوک مکس کر کے دیتی ہوتی تھیں. تو ایک دن مہمان چلے گئے، میں نے مما سے پوچھا کہ ماں آپ ایسا کیوں ان کے ساتھ کرتی؟ مما کہتی تم چھوڑو بس اس بات کو. تو پھر میں نے چھوڑ دیا. میں کہا چلو میں کہا مما یہ ایسے بری بات ایسے میں پڑھتی ہوتی تھی، وہاں بہت لڑکے تھے وہ مسلمان تھے. تو پھر ایک لڑکے کے ساتھ میں نے دوستی کر لی، پھر اس نے آہستہ آہستہ مجھے اسلام کے بارے میں سارا بتایا. تو اس کے ساتھ آپ نے بات شیئر کی کہ یہ ہمارے گھر میں جب مسلمان آتے ہیں تو میری والدہ اس طرح کرتی ہے؟ جی. تو پھر اس نے کیا مطلب آپ کو کیسے گائیڈ کیا؟ اس نے پھر میں بھی اس کے ساتھ اس نے مجھے کہا تم مسلمان ہو جا، پھر میں مسلمان ہو گئی. ناظرین، آپ کا میزبان انوار الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 42. اس وقت میرے ساتھ ایک ایسی بچی موجود ہے جس نے قادیانیت سے اسلام قبول کیا ہے. قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے، یہ وہ مسلمانوں کے اندر شامل کیا گیا وہ ایک لعنت ہے کہ ایک بندہ اٹھ کے دعویٰ کرتا ہے کہ جناب میں نبی ہوں، اور اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ زہر کی طرح ہمارے اندر گھسے ہوئے لوگ ہیں جو ہمیں اندر سے کاٹ رہے ہیں. اور کیا معاملات ہیں، آج کی کہانی اسی بچی کی زبانی جانتے ہیں کہ اس کو کیسے اسلام سے محبت ہوئی، اسلام کیسے قبول کیا، کیا معاملہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. مجھے یہ بتائیں کہ اس بات میں کیا صداقت ہے کہ آپ قادیانی سے آپ نے اسلام قبول کیا ہے؟ جی بالکل. تو آپ کا یہ کیسے رجحان بنا اسلام کی طرف، کیسے آپ کی جو ہے نا وہ توجہ مرکوز ہوئی، اسلام کیسے قبول کیا؟ ہمارے گھر میں مہمان آتے تھے اکثر مسلمان، تو مما ان کو چائے جب بنا کے دیتی ہوتی تھی اس کے اندر تھوک مکس کر کے دیتی ہوتی تھیں. تو ایک دن مہمان چلے گئے، میں نے مما سے پوچھا کہ ماں آپ ایسا کیوں ان کے ساتھ کرتی؟ مما کہتی تم چھوڑو بس اس بات کو. تو پھر میں نے چھوڑ دیا. میں کہا چلو میں کہا مما یہ ایسے بری بات ایسے نہیں کرتے ہوتے. اس سے آپ نے پوچھا نہیں کہ مما یہ آپ تھوک پھینک رہی ہیں، آپ اپنی غلاظت نکال کے ایک پاک چیز میں، کھانے والی چیز میں مکس کر کے ایک مسلمان کو کھلا رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ مما کہتے تھے ہم ان کو مانتے نہیں ہیں. کن کو نہیں مانتے؟ مسلمان کو. مسلمانوں کو نہیں مانتے؟ جی. مما نے کہا یہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو اس لیے ان سے نفرت کرتے ہیں. یعنی کہ وہ کہتی ہیں کہ جو ہے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، آخری نبی جو ہے نا وہ مرزا جو ہے نا وہ غلام احمد قادیانی ہے، تو مسلمان اس کو نہیں مانتے، اس وجہ سے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. جی. یہ دیکھ لیں کہ کس قدر غلاظت ہے ذہنوں میں کہ آپ اگر کچھ بھی غلط سائڈ پہ کھڑی ہیں تو آپ کا قصور ہے، اور آپ جناب مسلمانوں کو غلاظت کھلا کے یہ کیا غصہ نکالنے کا، یہ کیا گھٹیا پن ہے. تو خیر پھر کیسے اسلام کیسے قبول کیا، اسلام کی طرف کیسے توجہ مرکوز ہوئی؟ میں اکیڈمی پڑھتی ہوتی تھی، وہاں بہت لڑکے تھے وہ مسلمان تھے. تو پھر ایک لڑکے کے ساتھ میں نے دوستی کر لی، پھر اس نے آہستہ آہستہ مجھے اسلام کے بارے میں سارا بتایا. تو اس کے ساتھ آپ نے بات شیئر کی کہ یہ ہمارے گھر میں جب مسلمان آتے ہیں تو میری والدہ اس طرح کرتی ہے؟ جی. تو پھر اس نے کیا مطلب آپ کو کیسے گائیڈ کیا؟ اس نے پھر میں بھی اس کے ساتھ اس نے مجھے کہا تم مسلمان ہو جا، پھر میں مسلمان ہو گئی. اچھا، اسلام کے بارے میں اس نے چیزیں آپ کو سمجھائیں؟ جی. تو آپ کو اچھی لگی وہ چیزیں؟ جی. اچھا، اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جو؟ جی. صحیح ہے. تو پھر اسلام قبول کیا آپ نے؟ جی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہاں پہ معاشرے کے اندر اس طرح کی چیز بڑی معیوب ہوتی ہے، اور جب پھر والدین انہوں نے کیا ریئیکٹ کیا، والدین کو بتایا نہیں بتایا، کیا معاملہ ہوا؟ پھر میں نے اپنے والدین کو بتایا، امی کو بھی ابو کو بھی. تو پھر ان لوگوں نے مجھے مارا بھی، کمرے بھی بند کیا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا. پھر کچھ دنوں بعد جب والد والدہ کو بتایا تو انہوں نے پھر مارا آپ کو؟ جی. پھر کمرے میں بند رکھا؟ جی. اچھا، کتنے دن؟ 2-3 دن اس نے کمرے میں بند رکھا، پھر اس کے بعد گھر سے نکال دیا، تم نکل جاؤ. اچھا، 2-3 دن آپ کو مارتے رہے، ٹارچر کرتے رہے، کیا کہتے تھے چھوڑ دو اسلام؟ جی. میں کہہ رہی تھی میں نے نہیں چھوڑنا اسلام. پھر میں نے گھر چھوڑ دیا، پھر گھر سے چلے گئی تھی. میں گھر چھوڑ دیا یا انہوں نے گھر سے نکال دیا؟ ان لوگوں نے گھر سے نکال دیا تھا. اچھا، کیا کہتے ہیں آپ گھر سے چلی جاؤ؟ جی. گھر سے نکال دیا. کتنی عمر کتنی ہے آپ کی؟ 23 سال. 23 سال. ناظرین، چھوٹی سی عمر کی بچی ہے جناب، تو گھر والے گھر سے نکال دیتے ہیں، پھر کہاں گئی آپ؟ پھر میں نے اسی لڑکی کے ساتھ رابطہ کیا، اس نے وہاں سے مجھے لے لیا. پھر کچھ دنوں بعد ہم نے شادی کر لی. صحیح ہے. اس لڑکے کو آپ نے بتایا، سارے معاملات بتائے؟ جی. میرے ساتھ یہ ہوا ہے. جی. تو اس لڑکے نے آپ کو پھر قبول کیا کہ ہم آپ سے آپس میں شادی کر لیتے ہیں؟ جی. صحیح ہے.
تو پھر اس لڑکے کے گھر والے مانے خوشی سے شادی ہوئی یا ایسے ہی مطلب؟ اس کے گھر والے نہیں مانے تو وہی بس. تو شادی اس نے کر لی پھر بھی؟ جی. صحیح ہے. تو اب کیا پریشانی ہے؟ میڈیا پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ لڑکا جس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی اس کے ماں باپ نے اس کے اوپر پریشر رپورٹ ڈالا تھا. وہ پھر کچھ دن وہ نشہ کرنے لگ گیا تھا. اچھا، کچھ عرصہ وہ آپ کے ساتھ رہا، وہ پریشر کی وجہ سے نشہ کرنے لگ گیا؟ جی. اچھا، تو آپ نے اس کو سمجھایا نہیں کہ ہماری لائف ہے، اگر گھر والے نہیں مان رہے تو آپ ٹھیک ہے چھوڑو ان چیزوں کو، کیوں پریشر لے رہے ہو، ہم نے اکٹھے لائف گزارنی ہے؟ جی. سمجھایا تھا؟ جی. تو نہیں اس کو سمجھ آئی؟ نشہ نہیں چھوڑا اس نے؟ نہیں، پھر کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو گئے تھے. ڈیتھ ہو گئی؟ آپ کے ہسبینڈ کی پھر ڈیتھ ہو گئی، پھر کیسے مطلب کہاں رہے؟ کہیں ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی تو پھر زندگی کہاں گزاری آپ نے؟ کیسے مطلب معاملات چل رہے ہیں؟ میرے پاس کچھ پیسے تھے، کچھ زیور تھا، وہ میں نے بھی بیچ دیا. اچھا، پیسے زیورات بیچے. جی. تو آپ کہاں رہ رہے تھے؟ کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے کہیں؟ جی، کرائے کے گھر میں رہ رہی تھی. جب آپ کا شوہر تھا تب آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے؟ جی. تو پھر زیورات بیچ کے کیا کیا آپ نے؟ پھر وہی زیورات بیچ کے کرایہ دار مالک مکان کو پیسے دیتی رہی. صحیح ہے، کرائے وغیرہ کے یا دوسرے اخراجات ہیں؟ جی. تو کتنا عرصہ یہ معاملہ چلتا رہا؟ 6 مہینے. 6 مہینے تقریباً. جی. تو ظاہر ہے وہ پیسے لمیٹڈ ہوں گے، وہ جب ختم ہوئے تو پھر کیا معاملہ ہوا؟ پھر مالک مکان نے گھر سے نکال دیا تھا. اچھا، تو گھر سے نکال دیا، کہاں گئیں پھر؟ پھر ایک پارک میں بیٹھی، وہاں آنٹی آئی تھیں تو ان لوگوں نے میرے سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا، پھر میں نے سارا بتایا. تو پھر مجھے اپنے گھر لے گئی. اچھا، آنٹی گھر لے گئی. جی. اب کہاں رہ رہی ہیں آپ؟ انہیں کے گھر. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 3 ماہ ہو گئے ہیں. 3 ماہ ہو گئے ہیں اس آنٹی کے گھر پہ رہ رہی ہیں؟ جی. تو آج پھر سوشل میڈیا پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں ساری زندگی اسی کے اوپر بوجھ تو نہیں بن کے رہ سکتی. اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ ساری زندگی اسی آنٹی پہ بوجھ نہیں بننا چاہ رہی؟ جی. تو والدین نے کبھی نہیں رابطہ کیا دوبارہ؟ نہیں. ماں باپ کی یاد آتی ہے؟ جی. لیکن ظاہر ہے جب ماں باپ کی خواہ جو ہے نا وہ پھر بالکل ہی سمجھ لیں کہ ان کا جب مذہب چینج کیا تو بڑی بڑی پریشانیاں فیس کرنا پڑتی ہیں. تو امی ابو کی یاد آتی ہے؟ جی. تو اب کیا چاہتی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آ کے یہ دنیا کے سامنے بڑی ڈیفرنٹ کہانی ناظرین آپ کے سامنے اس نے بیان کی ہے، اور یقین کریں اس طرح کے معاملات فیس کرنا آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک بچی اس نے چھوٹی سی عمر میں اسلام قبول کیا، اسلام کو سمجھا، اس کے بعد اس کے اوپر قیامت خیز مناظر ٹوٹ پڑے. پہلے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، پھر جس شخص سے شادی کی اس کے والدین کی طرف سے پریشر، پھر اس کے ہسبینڈ نے نشہ شروع کر دیا، پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب دیکھ لیں کہ وہ بیچاری پھر وہ جو کتی زیورات یا کچھ تھا میرے پاس وہ میں بیچ کے کرایہ ادا کرتی رہی، اور اس کے بعد آج صورتحال یہ ہے کہ کسی کے گھر میں جو پناہ لے کے بیٹھی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں ساری زندگی کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی. تو کیا چاہتی ہیں؟ شادی وغیرہ کر کے ابھی اپنا کو گھر بسانا چاہتی ہیں، کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں بے سہارا ہوں، مجھے سہارا چاہیے. بے سہارا ہیں، سہارا چاہیے. تو اگر کیا چاہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھنے والا جو آپ کی سٹوری سمجھ کے آپ کا دکھ اور درد کا احساس کر کے کیا کہتے ہیں کہ سارا معاملات آپ کے کر رہا ہے، نہیں، اگر کوئی دیکھنے والا کوئی جو آپ کا دکھ سمجھتا ہو، آپ کا احساس رکھتا ہو، آپ سے شادی کر کے آپ کے سارے معاملات کو دیکھے، ہینڈل کرے، تو کیا اسے شادی کر لیں گی؟ ایمان کر لوں گی، لیکن ایماندار ہو، اچھا ہو، جو احساس کرے ہیں. جی. صحیح ہے. دیکھیں اس بیچاری کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا اور ایک شخص سے شادی کی جو مسلمان تھا، اس نے اسلام قبول کروایا، لیکن اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ چاہ رہی ہے کہ میں چھوٹی سی عمر ہے، 23 سال کی عمر میں یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں اور آگے زندگی بھی گزارنی ہے، تو بے سہارا تو نہیں رہ سکتا انسان. تو جو شخص آپ سے شادی کرے اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ نیک ہو جس طرح آپ نے بتایا، ایماندار ہو؟ نیک بھی ہو، ایماندار بھی، اچھا بھی ہو تو شادی کر لیں گی. جی. خیر، اگر کوئی شخص ان کے درد سمجھ کے اور ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والا ہو،
اور اس درد کو آپ نہیں سمجھ سکتے شاید جو اس بیٹی پہ گزرا ہے. یقین کریں اگر کوئی باپ بن کے ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے, ان کی سہایتا کرے, ان کو کوئی مکان لے دے, ان کو کوئی چھوٹا موٹا کام کروا دے, تو یہ اپنی زندگی سٹارٹ کریں اور ایک اچھا اپنے آپ کو مینیج کرنے کے بعد کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ لیں. یا کوئی شخص ان سے جو ہے نا کہتا ہے کہ میں مالدار بھی ہوں, سارا کچھ ہے, عزت مند بھی ہوں, ان کی عزت کی حفاظت کروں گا اور ان سے شادی کروں گا, تو اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر کے ساتھ جناب آپ رابطہ کر سکتے ہیں.